ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت دنیا کے جو حالات ہیں تو ہر شخص کی توجہ کا مرکز ہے، اور ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے صحیح صورتحال سے آگاہی ہو۔ لیکن یاد رکھیے کہ دنیاوی میدان میں کوئی کتنا بھی ماہر ہو، لیکن جب تک وہ قرآن اور حدیث کی نگاہ سے، قرآن و حدیث کی روشنی میں حالات کو نہیں سمجھے گا، وہ صحیح صورتحال تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس لیے خاص طور سے ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کی روشنی میں، قرآن کریم کی روشنی میں حالات کو سمجھنے کی کوشش کرے، خاص طور سے وہ لوگ جو اس موضوع میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ قیامت کے قریب رونما ہونے والے واقعات کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت تفصیل سے سمجھایا ہے۔ ہم جب احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جب مسلمان قرب قیامت میں قسم پرسی کی حالت میں ہوں گے اور ان کی کوئی عزت، کوئی مقام، کوئی حیثیت نہیں ہوگی، جیسا کہ آپ اس وقت میں دیکھ رہے ہیں ایک بھاری تعداد ہے مسلمانوں کی، ملینز میں ہے، لیکن جو ایک ویلیو، ایک مقام ہونا چاہیے تھا، وہ عالمی پیمانے پر نہیں ہے۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ انفرادی اور بحیثیت فرد ہر ایک کی بہت عزت ہے، مقام ہے، مرتبہ ہے، لیکن بحیثیت قوم جو ایک مقام ہونا چاہیے اور جو ان کی ایک بات ہونی چاہیے، وہ عالمی پیمانے پر نہیں ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب یہ صورتحال ہوگی، اور آگے فرمایا کہ اس طرح کی صورتحال ہو جائے گی، مسلمان ایسے ہو جائیں گے اتنے کمزور کہ لوگ ان پر اس طرح حملہ آور ہوں گے جیسا کہ دسترخوان بچھا ہو اور اس پر کھانا ہو اور بھوکے اس پر دوڑتے ہیں، اس طرح سے۔ تو فرمایا کہ ایسے وقت میں جب کسی طرف سے بھی کوئی امید نظر نہیں آ رہی ہوگی اور اس طرح کی حالات مسلمانوں کی ہو جائے گی، تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت میں حضرت مہدی دنیا کے اندر تشریف لائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تشریف لائیں گے، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ کے خاندان سے ہوں گے، حسنی بھی ہوں گے، حسینی بھی ہوں گے، اور جس طرح سے دنیا ان کے آنے سے پہلے ظلم سے اور تاریکی سے بھر گئی تھی، ہر طرف ظلم و جور کا دور دورہ تھا، وہ اس طرح سے دنیا میں آنے کے بعد انصاف سے بھر دیں گے۔ اب جب امام مہدی کا ظہور ہوگا تو ان سے پہلے یاد رکھیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ خراسان سے ایک لشکر رونما ہوگا۔ خراسان یہ افغانستان، عراق، ایران اور قندھار کا جو علاقہ ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کو خراسان کہتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ خراسان سے فوجیں نکلیں گی اور وہ جو ہے جہاد کریں گی اس تعلق سے۔ تو اب چونکہ جب مہدی آئیں گے تو ان کو ایک جماعت کی ضرورت ہوگی۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ جب قیادت کریں گے اور لوگوں کو گائیڈ کریں گے تو وہ عام لوگوں کو تو گائیڈ نہیں کریں گے، یا ان کے ساتھ کوئی دفتر میں بیٹھنے والے یا سرکاری نوکری کرنے والے یا عمرہ تو شامل نہیں ہوں گے۔ ان کے ساتھ دینے کے لیے ایک ایسی جماعت کی ضرورت ہوگی جو اپنی جان مال قربان کر سکے۔ تو ظاہر ہے وہ لشکر تیار ہو چکا ہوگا، اور وہی لشکر ہوگا جو خراسان سے نکلے گا۔ تو جب وہ لشکر تیار ہو چکا ہوگا تو ایک ایسی شخصیت کی ضرورت ہوگی جو ان کو گائیڈ کر سکے۔ تو چونکہ حدیث میں ہے کہ امام مہدی اس لشکر کی قیادت فرمائیں گے، تو علماء حق جو ہیں وہ امام مہدی کو اب تلاش کریں گے ایسے وقت میں کہ امام مہدی کہاں پر ہیں۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اب جو طرح طرح کے لوگ مدعی مہدی نظر آ رہے ہیں، تو سب سے بڑا جھوٹ تو ان کا یہ ہے کہ حضرت مہدی خود دعویٰ نہیں کریں گے کہ میں مہدی ہوں، بلکہ لوگ ان کو خود تلاش کریں گے، علماء حق، اور وہ منع کریں گے کہ نہیں میں مہدی نہیں ہوں، لیکن علماء حق ان سے کہیں گے اور ان کو یہ وہ فورس کریں گے کہ آپ ہماری قیادت کریں، آپ ہی امام ہیں۔ بہرحال یہ دوسری بڑی نشانی ہوگی حضرت مہدی کی، اور اس وقت میں پوری دنیا کے اندر ایک عجیب ہنگامہ ہوگا، عجیب صورتحال ہوگی، اور صحابہ نے معلوم کیا کہ یا رسول اللہ اگر ہمارے زمانے میں اس طرح سے ہو تو کیا کریں؟ تو فرمایا کہ ان کے لشکر میں شامل ہونا ہے۔
تو یہ ایک ایمان والے کے لیے یہ چیز جو ہے بہت ضروری ہوگی۔ تو یہ دوسری بڑی نشانی ہے حضرت مہدی کے آنے کی۔ تو حضرت مہدی اب جو ہے جنگ کریں گے تو اس وقت میں ایک خبر پھیل جائے گی کہ دجال آ گیا ہے، لیکن وہ خبر جھوٹی ہوگی۔ پھر خبر پھیلے گی کہ دجال آ گیا ہے، لیکن وہ اس کے بعد وہ خبر صحیح ہوگی۔ تو حضرت مہدی ان سے جنگ کی تیاری میں مصروف ہوں گے، اور جمعہ کا دن ہوگا اور عصر کی نماز بالکل تیار ہوگی۔ تو اس وقت حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جو جامع مسجد ہے، اور غالباً اس کا نام جامع اموی ہے، ابھی اس کی نشاندہی نہیں ہے کہ وہ ہے یا نہیں، بعض لوگوں نے کہا ہے کہ وہ ہے، تو اس کے مینار پر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، اور ایک شور مچ جائے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے۔ نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ کیف انتم، کہ تم کیسا محسوس کرو گے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمہارے درمیان میں تشریف لائیں گے، یعنی کہ کیسا ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے کہ حضرت مہدی بھی ہیں، حضرت عیسیٰ بھی ہیں، اور دجال سے جو ہے لڑنے کی تیاری چل رہی ہے، کس طرح کی جو ہے یہ صورتحال ہوگی۔ تو یہ تیسری بڑی نشانی ہوگی قرب قیامت کی ایسے وقت میں۔ تو اب نماز چونکہ وقت ہوگا، چونکہ ایک نبی تشریف لے آئے ہیں اور حضرت مہدی مصلی پر جا چکے ہوں گے، تو وہ فوراً مصلی سے پیچھے ہٹیں گے اور حضرت عیسیٰ کو کہیں گے کہ آپ جو ہے نماز پڑھائیے، آپ آئیے آگے۔ تو حضرت عیسیٰ ان سے منع کریں گے، لیکن وہ اصرار کریں گے، چونکہ وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ بھئی نبی ہیں، لیکن حضرت جو عیسیٰ علیہ السلام ہے وہ ان کے کاندھے پر ہاتھ رکھیں گے کہ نہیں، آپ ہی امامت فرمائیں، جو اشارہ اس بات کی طرف ہوگا کہ اصل جو قیادت ہے وہ آپ ہی کی ہوگی۔ وہ ایک مقصد کے لیے آئیں گے، وہ مقصد ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت کا مقصد ہے، دین اسلام کا غلبہ پوری دنیا کے اندر، اس کی تکمیل ہوگی، اور دجال کو وہ اپنے ہاتھوں سے قتل کریں گے۔ اس لیے کہ نبی علیہ السلام کی جو زندگی کا مقصد ہے پوری دنیا کے اندر، وہ ابھی نامکمل ہے۔ تو اس مقصد کی تکمیل کے لیے حضرت جو ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ بہرحال دجال سے جنگ ہوگی، گھماسان کی جنگ ہوگی، اور بڑی خطرناک جو ہے وہ جنگ ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو اپنے ہاتھوں سے وہ قتل کریں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ گھوڑے پر بیٹھ کر وہ نیزہ ماریں گے، ایک روایت میں آتا ہے کہ تیر ماریں گے۔ تو دیکھیے، اب جب بھی اس طرح کی حدیث آپ کے سامنے آئے گی کہ نیزہ ماریں گے یا گھوڑے پر سوار ہوں گے، تو اب کے حالات اور یہ گھوڑا اور نیزہ تو سمجھ میں نہیں آتی، یہ چیز میچ نہیں کرتی ہے۔ تو یہاں یہ سمجھنا ہمیں چاہیے کہ نبی علیہ السلام جو یہ فرما رہے ہیں، یہ اس زمانے میں فرما رہے ہیں جس زمانے میں وہی تیر اور تلواروں کا دور ہے، گھوڑوں کا دور ہے۔ اگر آپ جو ہے میزائل کا تذکرہ کرتے یا راکٹ کا تذکرہ کرتے تو صحابہ کی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ تو اس لیے آپ نے سمجھانے کے لیے فرمایا، اور بہت ممکن ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ پرانا دور بھی لوٹ کر کے آ جائے، یہ بات بھی سمجھنے کی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت دنیا نے ایسے ہتھیار تیار کر لیے ہیں، یعنی کہ تباہی کا گویا سامان تیار پورا کیا ہوا ہے۔ اگر وہ ہتھیار استعمال کر لیے جائیں اس وقت میں، تو جو سیٹلائٹس کا سسٹم ہے اور پوری دنیا کا جو سسٹم ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے گا، اور دنیا پھر اسی پرانے دور میں آ جائے گی۔ تو یہ بھی کوئی بعید بات نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ بڑی نشانی ہوگی حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے۔ اس کے بعد پھر جو ہے وہ دابۃ الارض ہے، اور اسی طرح سے یاجوج ماجوج کا جو ہے وہ تذکرہ ملتا ہے۔ بہرحال یہ وہ واقعات ہیں جو بڑے واقعات ہیں، ویسے تو علامات بہت ساری ہیں، لیکن یہ بڑے واقعات ہیں جو قرب قیامت کے قریب جو ہے رونما ہوں گے، اور ان حالات کو ہمیں سمجھنا چاہیے، اور ان کو سامنے رکھ ہمیں زندگی گزارنی چاہیے، اور دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں اہل حق کے لشکر میں شامل فرمائے۔ حضرت عیسیٰ، حضرت مہدی، ان کے تعلق سے تفصیلی ویڈیو انشاءاللہ ان کی جو صورتحال ہے اور جو تفصیلی ان کا تعارف ہے وہ مستقل الگ ویڈیو میں آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔